اور اس کو میں خود استعمال کرتا ہوں اور کیا ہے۔ تازہ پانی یا نیم گرم پانی ہو، ٹھنڈا کبھی نہیں، 2 چمچ 3 چمچ 2 چمچ اس کو ڈالیں اور فوراً پی لیں، دن میں 2-3 دفعہ۔ جس کا پیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہو، حد سے زیادہ بڑھ گیا ہو، بعض لوگ ہیں نا ان کے واٹس ایپ پہ یوں تصویر لگی ہوتی ہے اور نیچے پیٹ نظر آ رہا ہوتا ہے، واٹس ایپ پہ تصویر یوں لگی ہے، بڑی سونی تصویر لگی ہے، نیچے سے پیٹ نظر آ رہا ہے، مہران گاڑی کے بعد بڑی گاڑی، رب نے عطا کی، کھانے لاجواب مل گئے، پیٹ بڑھ گیا، تصویر یوں لگی ہوئی ہے، سرکار نے کیپ پہنی ہوئی ہے۔ یہ جو بالنگو ہے نا، تخم ملنگو، نیم گرم پانی یا تازہ پانی چمچ میں گھول کے فوراً پی لیں، غذا کا پرہیز بھی ہو اور یہ بھی چیز بہت زبردست ہے۔ ایک ایک دانے میں صحت کی پوری تحریر لکھی ہوئی ہے۔ میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب دور سے آ رہے تھے، کہا میرے پاس دنیا کی ہر دوا تھی، میں نے ہر طریقہ استعمال کر لیا اپنے جسم کی چربی کو کھلانے کے لیے، موٹاپا نہیں جاتا، ان کو میں نے استعمال کرایا باقاعدگی سے۔ موٹاپے کا علاج ہے، پرانی قبض کا علاج ہے، السر بواسیر پرانی کا علاج ہے۔ ہاں، جو بلڈ پریشر سے تھک گئے ہوں، میرا ٹوٹکا یہی استعمال کریں، بلڈ پریشر کا علاج ہے۔ پرانا ٹائیفائڈ جب بگڑ گیا ہو، ہر عصر کی نماز یعنی دن ڈھلتے بخار آتا ہو یا پھر ٹائیفائڈ کا بار بار حملہ ہوتا ہو، اس کا لاجواب علاج ہے، پانی میں گھول کے استعمال کریں۔ گرم دودھ میں گھلوا کے پرانے بخاروں کے لیے میں نیم گرم دودھ میں اس کا ایک بڑا چمچ نیم گرم دودھ میں استعمال کراتا ہوں صبح شام، پرانے بخاروں کے لیے۔ ایسے لوگ جو گرمی میں رہتے ہوں، ایسے لوگ جن کو بہت اعلیٰ غذا نہ ملتی ہو، ایسے لوگ جو گرمی میں تھک گئے ہوں، ان کے لیے پانی میں یا یہ میں نے شکر رکھی ہے ساتھ، اس شکر کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، بہت بہترین۔ یہ گرمیوں کا مشروب بھی ہے، یہ سردیوں کا ساتھی بھی ہے، یہ صحت کا راز بھی ہے، حقیقتاً راز ہے اور بہت زبردست راز ہے۔ میں نے اس کو کہاں نہیں استعمال کیا۔ موٹاپے میں ایسی خواتین جو حاملہ، زچگی اور اس کے بعد پھر ان کا موٹاپا نہیں جاتا، ان کو میں نے استعمال کرایا باقاعدگی سے۔ کچھ مصنوعی غذائیں نہ کھائیں اور اس کو استعمال کریں۔ آپ سردی میں گرم دودھ میں ڈال کے استعمال کریں، نیم گرم پانی میں ڈال کے استعمال کریں، یا منہ میں ڈال کے اوپر سے گرم پانی، ہلکا سا تازہ پانی پی لیں۔ آپ گمان نہیں کر سکتے یہ کس مرض کا علاج ہے۔ اچھا نا، اس کا ایک ایک ذرہ کیا کرتا ہے، یہ چربی کو اپنے ارد گرد لپیٹتا ہے۔ وہ چربی احتجاج کرتی ہے، نہیں میں نے اس جسم میں رہنا ہے، اس نے بد پرہیزی کی ہے، مجھے جسم میں داخل کیا ہے چکنائیوں کو، چربیوں کو، کولیسٹرول کو، فلاں چیز کو۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں نے نکالنا ہے، اس کو پکڑ کے باندھتا ہے، باندھ کے خوب طریقے سے باہر نکال دیتا ہے اجابت کے ذریعے۔ ایک ایک اس کا بیج ہمارے جسم کا ساتھی ہے، روگوں کا علاج ہے، بیماریوں کا علاج ہے، دکھوں کا علاج ہے۔ میں نے ایک دفعہ اس کو ایک اور طریقے میں استعمال کرایا۔ ایک صاحب تھے جو کہتے تھے میں نے اپنے ایک سلیبس میں انگلش میں کہتے تھے پڑھا تھا، دی مین ہو واز اے ہاسپٹل، اس طرح کو کوئی لفظ کہا، کہنے لگا میں بس وہ بندہ ہوں جو واقعی ہسپتال ہوں، دنیا کا ہر مرض میرے پاس ہے۔ میں نے کہا صرف 40 دن کے لیے ایک ٹوٹکا بتاؤں گا، اور 40 دن کی ٹوٹکا یہ ہے کہ اس کے 2 چمچ گلاس پانی لے لے، اس میں گھولنے کے بعد فوراً پی جا، گھونٹ کر کے فوراً، اور اگر نیچے بیٹھے تو اسی چمچ سے اس کو ہلاتے رہیں، اس کو فوراً پی جا۔ صبح دوپہر شام لے لے، صبح شام تو لازم لے لے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ صرف 2 ہفتوں کے بعد اپنی آدھی گولیاں چھوڑ چکا تھا، بہت دوائیں کھاتا تھا، اور 3 ہفتوں کے بعد وہ چوتھائی گولیاں، اور 4 ہفتوں 5 ہفتوں کے بعد غالباً 40 دن کے بعد اس کی گولیاں چھوٹ گئیں، اس کی دوائیں ختم ہو گئیں۔ جو بیماریوں کا محور مرکز بنا ہوا ہے، جس کے ارد گرد بیماریاں، روگ، تکلیفیں ہیں، اس کے لیے بہت لاجواب ایک اور فائدہ بتاؤں گا۔ صدمات کا علاج ہے، ٹینشن کا علاج ہے۔ جس کو کسی عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یا طلاقیں ہو گئیں، یا کوئی حادثات ہو گئے، جس سے دماغ معوف ہے، جس سے دماغ طاقتور نہیں، جس سے دماغ ختم ہو چکا ہے، دل کی دھڑکن ہے، چھوٹا سا بھی دھماکہ ہو تو دل کی دھڑکن تیز اور جسم کانپنے لگتا ہے، اس کا بہترین علاج ہے۔ آپ شکر کے ساتھ گرمیوں کے علاوہ گرم دودھ میں پئیں، یا سادہ پانی، نیم گرم سادہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔
یہ صدمات کا علاج ہے، حادثوں کا علاج ہے، شوکس کا علاج ہے، اور بہت زبردست علاج ہے۔ اس کو سمجھیں اور اس کو غور سے دیکھیں۔ اس کا آپ ایک دانہ اٹھائیں، اگر آپ کے پاس مائکرو اور کوئی دوربین خوردبین ہے تو آپ اسے دیکھیں، اس کے ایک ایک دانے میں صحت کی پوری تحریر لکھی ہوئی ہے، صحت کی پوری تحریر لکھی ہوئی۔ تو اس کے اندر تو شفا ہی شفا ہے، راحت ہی راحت ہے، عطا ہی عطا ہے۔ کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب دور سے آ رہے تھے، قریب آئے تو میں انہیں پہچاننے میں محنت کرنے لگا، کوشش کرنے لگا کون ہے، اور قریب آئے تو میں نے پہچان لیا، ان سے ملا۔ وہ تو گوشت پوست کا پہاڑ تھا۔ وہ موٹر سائیکل بائک پہ جب بیٹھتا تھا آدھر ادھر لٹکا ہوا ہوتا تھا، آدھر ادھر، اور اگر تھوڑا سا ادھر لٹک جاتا تھا تو خود ادھر گر جاتا تھا۔ پوچھا یہ کیا کیا؟ مجھ سے کہنے لگے میں نے کوئی 3 4 5 کلو بلنگو کھایا ہے، تخم ملنگا بلنگو، یہ میرے سامنے پڑا ہے، یہ میں نے کھایا ہے۔ کیسے کھایا ہے؟ کہ بس ایسے 2 چمچ لے کے نا ایسے پانی میں فوراً گھول کے رکھتا نہیں تھا، پی لیتا تھا۔ صبح کبھی دن میں 3 دفعہ، کبھی دن میں 2 دفعہ، کبھی دن میں 4 دفعہ۔ کہا میں نے کوئی ترتیب سے نہیں کھایا، کھاتا روزانہ تھا، کبھی 2 3 4، اس کو میں نے پی لیا بلنگو، اور کچھ تھوڑی سی پرہیز کی۔ کہا میرے پاس دنیا کی ہر دوا تھی، میں نے ہر طریقہ استعمال کر لیا اپنے جسم کی چربی کو کھلانے کے لیے، اپنے جسم کے پیٹ ویٹ کو ختم کرنے کے لیے، اپنے موٹاپے کو ختم کرنے کے لیے۔ جو بلنگو نے میرا ساتھ دیا وہ کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ آئیں اس سے دوستی کریں، آئیں اس سے اپنی نظروں سے دور نہ کریں، اور انشاءاللہ صحت مند زندگی اور باکمال زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ اور ساتھی بنائیں۔ آباد رہیں، شاد رہیں، بامراد رہیں۔ پوری دنیا فطرت کی تلاش میں ہے، اور فطرت کو بہت نام دیے جا رہے، نیچرل، نیچر، آرگینک وغیرہ وغیرہ۔ آئیں ایک راز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ راز ہے ارک العرض، ایک ہے ارک الجبال، یہ جو سلاجیت ہے اس کو ارک الجبال کہتے ہیں۔ ایک ہے ارک العرض، زمین کا ارک، زمین کا ست، زمین کے ایکسٹریکٹ، زمین کے سارے، زمین کے اندر، مٹی کے اندر جتنے بھی طاقتور غذائیں، طاقتور دوائیں، طاقتور اجزاء جتنے بھی ہیں، ان کا ایک جوہر ہے جس کا نام گڑ ہے۔ اور اگر دیسی مل جائے، جتنا ڈارک براؤن ہو اور جتنا پرانا ہو۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جو پرانے ہونے میں اپنی صحت اور تندرستی میں، اپنی عطا اور شفا میں بڑھتی چلی جاتی ہیں، ایک چاول، ایک گڑ۔ گڑ پرانا ہو، میرے گھر میں ایک مٹکا پڑا ہے، میں نے اس کے اندر گڑ رکھا ہوا ہے، اور مٹکے کو اوپر ڈھکنا نہیں دیا، کپڑے سے باندھا ہوا ہے۔ مٹکے کے اندر چند سالوں میں گڑ اپنا رنگ بدلتا ہے، جو رنگ بدلتا جاتا ہے میری دلچسپی، میری محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مٹکا، مٹی کا گھڑا، مٹکا، چھوٹا سا کوئی ہو مٹی۔ اب اپنی زندگی میں گڑ شامل کریں، کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھائیں۔ میں نے ایک بابا جی کو دیکھا، اس نے پوٹلی باندھی ہوئی تھی، مجمع ہوتا تھا چپ کر کے پوٹلی کھولتا تھا، کیونکہ پتہ ہے اگر کھولا سارے گڑ کھا جائیں گے، تو اس کا تو وہ ساتھی تھا۔ میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا میں کھانے کے بعد جب گڑ کھاتا ہوں، کبھی قبض نہیں ہوتی، کبھی گیس نہیں ہوتی، کبھی باتیں نہیں ہوتی، کبھی پیٹ نہیں بڑھتا، کبھی میرے دانت خراب نہیں ہوتے، کبھی میری نظر نہیں گری، کبھی میرے اعصاب نہیں گرے، کبھی مجھے لاٹھی کا کوئی پروگرام نہیں بنا، لاٹھی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں بنا۔ گڑ کھائیں، کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھائیں، ایک ٹافی کے برابر کھا لیں، اس سے تھوڑا سا زیادہ کھا لیں، گیس ختم، تیزابیت ختم، موٹاپا ختم، تبخیر ختم، پیٹ کا بڑھنا ختم۔ بعض اوقات ایک بندہ کہنے لگا ہم دوست نہیں ملتے، صرف پیٹ ملتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، میں ان کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہوں، میں کہتے ہیں ہنسو، اچھا وہ ہنستا ہے، پیٹ ہنستا ہے، وہ نہیں ہنستا، پیٹ ہنستا ہے، مجھے تو اپنے اس پیٹ کا فکر ہے۔ گڑ پیٹ کا علاج ہے، ویٹ کا علاج ہے، کولیسٹرول کا علاج ہے، وہ خطرناک بیماریاں جو پیدا ہونی ہیں اس کا علاج ہے۔ میں ایک راز تھوڑا سا بیان کروں گا، اس کی وضاحت نہیں کروں گا۔ ازدواجی زندگی کو خوشحال کرنے کا راز ہے، میں دوسری دفعہ یہ لفظ دوہرا رہا ہوں، ازدواجی زندگی کو خوشحال کرنے کا راز ہے۔ اس میں بے مثال جوانی ہے، لاجواب طاقت ہے،
दायमी कब्ज का और बवासीर का इलाज है, असाबी खिंचाव का इलाज है। आप कहेंगे गुड़ इतने फायदे, मैं कहता हूं मैं तो थोड़े बता रहा हूं, आजमा के देखें और आजमा के फिर आजमाएं और फिर आजमाने का बाद फिर आजमाएं। आप अपने सफर की जिंदगी में जहां हों, जितनी बड़ी आला डिशें खा लें, जितने बड़े आला ग़िज़ाओं का निज़ाम बना लें, लेकिन मेरा एक आपसे एक मोहब्बत का ताल्लुक़ है, प्यार का ताल्लुक़ है। मोहब्बतें और अक़ीदतें सदा बाकी रहती हैं, उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। गुड़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, गुड़ को अपने बच्चों को आदी बनाएं। बच्चे कोई और मीठा अपने दांतों को लगा के दांतों के मरीज बन बैठे हैं, अपने कोई मसनूई मीठे अपने मुंह पे उनके ज़ायके, उसमें वालिदैन का कसूर है, बच्चों का कसूर नहीं है। उन्हें गुड़ के फ़ायदे बताएं, उन्हें गुड़ के नफ़े बताएं कि आपका दिमाग तेज़ होगा, आपकी नज़र तेज़ होगी, आपके असाब मजबूत होंगे, आपकी तबीयत में चुस्ती होगी, फुर्ती होगी। आप जब उठेंगे, बैठेंगे। मैं एक जगह गया, उस दौर में ना जुमा मैगज़ीन आता था, तो उनका नाम था यूसुफ, कहते थे ईसु भाई। तो ईसु भाई कहने लगे, यहाँ मैगज़ीन पढ़ाता, मैं ये पढ़ा है, लेके चले गए। आधे पौने घंटे के बाद आए तो पसीना पसीना भी थे, और आके ना वो जुमा मैगज़ीन रख दी अखबार का। कहाँ गए थे? मैं ज़रा टॉयलेट गया था। मैं उस टॉयलेट में कुछ देर के बाद गया तो टॉयलेट में मैंने कैबिनेट देखी, वहाँ वो नावल और फिक्शन और पता नहीं। मैंने कहा इस भाई ये क्या था? अरे भाई, हम ग़िज़ाएं ऐसी खाते हैं, और ग़िज़ाओं के साथ फिर जिसको मैं अक्सर कहता हूँ या अल्लाह या नान निकाल या जान निकाल, तो ग़िज़ाएं। मैंने कहा इस भाई आप एक काम करें, खाने के बाद गुड़ खाना शुरू करें। अरे भाई ये देहाती लोग खाते, मैंने कहा आप देहाती बन जाए सेहत के लिए, और गुड़ वो तलाश करें जो देसी से देसी हो, डार्क से डार्क हो, वो तलाश करें। खैर उन्होंने मेरी बात मानी। कुछ अरसे के बाद मुझसे बड़े हंसा के कहने लगे, मैं बैतुल खला के जाने के लिए मुसीबत समझता था, मुझे वहाँ बहुत देर बैठना होगा। किताबें पढ़ता था और अखबारात पढ़ता था। कहने लगे आप जाता हूँ तसल्ली से, इजाबत बाफरागत। उस दिन के बाद मैंने टेंशन की गोलियां खाना छोड़ दी। ये आप सोच लें गुड़ आपको किन किन बीमारियों से बचाए।